تند خو تھا مزاج کا وہ شخص، موم ہو کر پگھل گیا ہوگا۔ یہاں پہ وہی مسئلہ ہے جو اوپر میں نے عرض کیا کہ جو کسی سے سنبھل نہ پایا تھا اب تو خود ہی سنبھل گیا ہوگا، تو وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا؟ تو تند خو تھا مزاج کا جو شخص موم ہو کر پگھل گیا ہوگا، کیوں؟ ٹھیک ہے، کوئی وجہ، کوئی دھوپ میں بیٹھا تھا، کہیں آگ میں گرا تھا پگھل گیا، یا اس پر کوئی آفت آئی پگھل گیا، عشق میں پڑ گیا پگھل گیا، یا کسی پر فریفتہ ہوا، یا کچھ بھی، وجہ کیا بنی اس کے پگھلنے کی؟ وہ شعر کے اندر جب تک نہیں ہوگی شعر مکمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مضمون کم رہ جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں کچھ سوال چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض سوال جو ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں، جب قاری کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں ہوا ہوگا، اور وہ اس کے اندر اگر ڈھونڈ پاتا ہے، اس کا کوئی اشارہ ڈھونڈ پاتا ہے تو وہ اچھا ہے، لیکن اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے کیوں ہوا ہوگا، تو ہم کسی حد تک اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو دخوطا مزاج کا وہ شخص عشق کر کے پگھل گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، عشق کر کے پگھل گیا ہوگا، یا کچھ اور اس طرح کا ہم اس کے اندر لا سکتے ہیں۔ پہلے مصرے کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، تند خو تھا، آگے مزاج کا وہ شخص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جگہ پہ ہم کچھ اور لا سکتے ہیں اگر آپ نے مضمون بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا تبدیل کر کے یہی مفہوم رکھنا چاہیں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تند خو تھا بہت کبھی وہ شخص، عشق کر کے پگھل گیا ہوگا، یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مصرع اس طرح سے بھی پہلا بہتر ہو رہا ہے، جام ساقی نے جب پلایا تو شیخ جی بھی مچل گیا ہوگا۔ یہ مضمون نہیں بنتا جس طرح سے لایا گیا ہے، جام ساقی نے کیوں پلایا اور شیخ نے جام کیوں پیا؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے، ساقی سے شیخ کی نہیں بنتی۔ ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں، ساقی کو دیکھ کر مچل گیا۔ ٹھیک ہے، ساقی پلانے والا کوئی بہت خوبصورت تھا، تو شیخ نے دیکھ لیا، دیکھنے میں دیکھا تو جا سکتا ہے، نظر تو پڑ سکتی ہے، لیکن جام پی لیا اس نے، وہ کیسے پی لیا؟ ٹھیک ہے، شیخ کے جام پینے کا ذکر شعراء نے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر سارا کا سارا، ساری کی ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس نے پی لیا، بس شیخ ہوتے ہوئے اس نے پی لیا۔ ٹھیک ہے، اور کہاں مرزا غالب کا کوئی شعر ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میرا اصل میں یادداشت کمزور ہے پوری طرح، لفظ شاید اسی ترتیب سے نہ ہو، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اچھا، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے، اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو واعظ کا میں خانے کی طرف جانا، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا، اور ساری توجہ اس چیز پہ رہی کہ وہ میں خانے چلا گیا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ٹھیک ہے، اور غالب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس نے پی ہوگی، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ واعظ کہاں اور میں خانے کا دروازہ کہاں، بس اتنا ہے کہ میں جب نکل رہا تھا تو وہ بھی جا رہا تھا اس طرح۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ساقی نے اسے جام پلا دیا، اس نے پی لیا اور وہ مچل گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت آگے کی بات ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تمہید چاہیے، جو اس شعر میں نہیں آ سکتی، ایک شعر میں نہیں آ سکتی۔ شیخ نے ایسا کیوں کیا، ساقی سے جام پی لیا اور پھر مچل گیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو جتنا مضمون سما سکتا ہے اتنے ہی مضمون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ شعر میں دو مصروں میں جتنا مضمون سما سکتا ہے ہمیں اتنا ہی مضمون لینا ہے، تاکہ اسے اس کا حق ادا کیا جا سکے، وہ پوری طرح سے واضح کر کے ہم پیش کر سکیں۔ دل وہی ہر کسی کی سنتا ہے، جن کے ٹکڑوں پہ پل جن کے ٹکڑوں میں پل گیا ہوگا۔ ٹکڑوں میں نہیں پلا جاتا، ٹکڑوں پہ پلا جاتا ہے، اور ٹکڑوں پہ پلا ہوگا کہا جا سکتا ہے، پل گیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اردو بول چال کے خلاف ہے، یہ قافیہ جو ہے اس ردیف کے ساتھ نہیں نبھایا جا سکے گا، اور جب قافیہ ہی درست نہ رہے تو پھر
शेर पूरे का पूरा निकालना पड़ता है। नए काफिए के साथ जाहिर है मजमून ही नया आएगा, तो इस पर मजीद मेहनत करने की आ, का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है।